آج کی یہ خوبصورت محفل سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد ظفر عباس مدنی صفی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے والدین کریمین ان کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک کی بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومین ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد مرحومین ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا اور ان کے لیے اِصال ثواب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعد میں آنے والے ان کی ایک اچھی خوبی کو بیان فرمایا کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان والے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بعد ایمان والے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما، اور جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی ایمان والے گزر چکے ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے ایمان والوں کی ایک اچھی صفت، ایک اچھی خوبی کو بیان فرمایا کہ وہ اپنے پہلوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے پہلے جانے والے، اپنے پہلے اس دنیا سے وفات پانے والے، وہ چاہے ان کے والدین ہوں، وہ چاہے مجتہدین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، وہ اپنے پہلے جانے والوں کو بھولتے نہیں بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو قرآن پاک میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ نے اس دعا کو ذکر فرمایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبی کو بیان کیا کہ وہ اپنی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے پہلے ایمان والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر اس دعا کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر رب نے اس کو قرآن میں ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت کی دعا کرے یا کسی اور کی مغفرت کی دعا کرے تو اس دعا کا فائدہ اس کو ضرور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما اور سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ اگر ہماری دعاؤں سے، اگر ہماری دعاؤں کے کرنے سے مرنے والوں کو فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اس دعا کو نماز میں رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس دعا کو قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی بتا دیا کہ اگر تم اپنی مغفرت کی دعا کرو گے تو میں تمہاری بھی مغفرت فرماؤں گا، اور اگر تم پہلوں کی مغفرت کی دعا کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ان کی بھی مغفرت فرماؤں گا۔ اور یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نیک بندے کے درجے کو بلند فرما دیا۔ جب اس بندے کا درجہ بلند ہوا تو اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا ربی انا لہذہ، کہ اے میرے رب میرا یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ میں نے اب یہاں پہ آ کے نہ تو نماز پڑھی، نہ یہاں میں نے آ کے کوئی اچھا عمل کیا، یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو رب کی طرف سے جواب ملا باستغفار ولدک لک، اے میرے بندے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، میں نے اس دعا کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ تو گویا کے پیچھے رہنے والے ہیں جب وہ اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو اگر تو اس سے کوئی دنیا میں رہتے ہوئے غلطی کوتاہی ہوئی تو ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر وہ پہلے ہی نیک اور صالح تھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔
تو یہ آپ کا دعائیں کرنا یاد رکھنا یہ ضائع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکتوں کی وجہ سے جو اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کے بھی معاف فرماتا ہے، رب ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے. اور دوسری چیز ہے اِیصال ثواب کرنا. بڑی مشہور حدیث پاک، اگر بندہ خود نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے نیک عمل کا اجر بھی قبر میں عطا کرتا ہے. اس طرح کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، بندہ قبر میں جاتا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، سوال و جواب، اور پھر حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد، حضور کی پہچان کے بعد پھر معاملہ اگلا کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب قبر میں ہوتا ہے تو فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ، حدیث پاک کا مفہوم ہے فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ، ایک آدمی آتا ہے قبر کے اندر سوال و جواب کے بعد، حسن الوجہ، خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، حسن الثیاب، خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں، طیب الریح، اور اچھی خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے قبر میں. اور جب وہ قبر والا جو قبر میں وفات پا کے چلا گیا، وہ اس آنے والے سے پوچھتا ہے، اے خوبصورت چہرے والے، اے خوبصورت کپڑوں والے، اے بڑی اچھی خوشبو والے، من انتا، تو بتا تو صحیح تو آج ہے کون؟ آج میرے ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے، میرے بہن بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، آج میرے جتنے بھی رشتہ دار تھے اور دوستیوں کا کام بھرنے والے وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے، آج اس اندھیری قبر میں تو آیا اور تیری وجہ سے میری قبر روشن ہو گئی اور مجھے قبر میں راحت مل گئی، مجھے آج قبر میں سکون مل گیا، تجھے دیکھا میرے دل کو سکون مل گیا. من انتا، اے مجھے سکون دینے والے، اے میری قبر میں آ کے مجھے راحت دینے والے، تو بتا تو صحیح تو آنے والا ہے کون؟ اس نے جواب دیا، انا عمل الصالح، اے سن، اے میرے بندے، میں تیری وہ نیکی ہوں جس کو تو دنیا میں کر کے آیا. تو گویا کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی تمہارے دنیا میں رہتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کیے گئے سجدے، تمہارا دنیا میں رہ کے کالا کالا رسول اللہ پڑھنا، تمہارا دنیا میں رہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، تمہارا دنیا میں رہ کے علم دین سیکھنا، یاد رکھنا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو قبر میں جا کے تمہاری قبر کو روشن کرے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو رب کی بارگاہ میں تمہیں عزت عطا کرے گی. یہ وہ نیکیاں ہیں جو تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کر عزت عطا کرے گی. تو اگر کوئی بندہ خود نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا اجر، اس کی نیکی کا ثواب اس کو قبر میں عطا فرمائے گا، اس کو حشر میں عطا فرمائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اگر خود بندہ نیک عمل کرے اس کو اپنی نیکی کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کے لیے نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. بڑی مشہور حدیث پاک، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ، ان کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر میں ان کے لیے کچھ صدقہ کروں، صدقہ خیرات میں کروں، نیکی میں کروں، تو کیا اس کا اجر میری ماں کو مل جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، تیری والدہ کو اس کا اجر مل جائے گا. اب نیکی کرنے والا بیٹا ہے اور جس کو ثواب ملے گا وہ اس کی ماں ہے. تو گویا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہ کر کسی کے لیے نیک عمل کرے، کسی کے لیے صدقہ خیرات کرے، کسی کے لیے اِیصال ثواب کرے، کسی کے لیے دعا کرے، تو تمہارا اِیصال ثواب کرنا، تمہارا اس مرنے والے کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر صدقے اس اِیصال ثواب سے اس مرنے والے کو ضرور فائدہ پہنچاتا ہے. تو آج ہم بھی حضور سیدی و مرشدی، ان کے والدین کی میں ان کی بلندی درجات کی دعا کے لیے اور اِیصال ثواب کے لیے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں، بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومین ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے.